مع انہم لو رفعوا لفصلوا بینہ وبین معمولہ باجنبی وهو الكحل ولك ان تقول احسن في عينه الكحل من عين زيد فان قدمت ذکر العين قلت ما رأيتك عين زيد احسن فيها الكحل. اچھا بھئی کل آپ نے اس میں تفضیل کی بحث میں پڑھا کہ اس میں تفضیل جو ہے یہ عمل نہیں کرتا، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ عمل کرتے ہیں کس کی وجہ سے کہ ان کی مشابہت فعل کی وجہ سے ہوتی ہے، یا مشابہ فعل کے ساتھ کیا ہوتی ہے، ان کی مشابہت ہوتی ہے. تو جیسے اس میں فاعل اس میں مفعول ہیں یہ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی مشابہت کس کے ساتھ ہے، فعل مضارع کے ساتھ ہے، اور اس صفت مشبہ اس لیے عمل کرتی ہے کہ اس کی مشابہت اس میں فاعل کے ساتھ ہے. تو دیکھا فعل کے ساتھ یا مشابہت ہوگی یا مشابہ فعل کے ساتھ مشابہت ہوگی تو وہ صفت کا صیغہ کیا کرے گا، عمل کرے گا. جبکہ اس میں تفضیل جو ہے اس میں فاعل کے بھی مخالف ہے اور فعل کے بھی مخالف ہے. اس میں فاعل کی اس سے مخالف ہے کہ اس میں فاعل کی تثنیہ بھی آتی ہے، جمع بھی آتی ہے، اور مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. جبکہ اس میں تفضیل جب من یعنی کے ساتھ استعمال ہو جو کہ اس کا اصل طریقہ ہے تو اس صورت میں یہ مفرد ہی رہتا ہے، تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اور مؤنث کے لیے مؤنث بھی نہیں آتا. تو یہ مخالف ہوا اس میں فاعل کے. یہ فعل کے بھی مخالف ہے اس لیے کہ فعل جو ہے وہ صرف جو ہے وہ فعل جو ہے وہ زیادت کے معنی پر دلالت نہیں کرتا، جبکہ یہ اس میں تفضیل کس معنی پر دلالت کرتا ہے، زیادت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس لیے اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا. تو نصب تو یہ بالکل نہیں دے گا. ہاں رفع والا عمل بھی اس میں ظاہر میں یہ ویسے نہیں کرے گا جب تک اس میں 3 شرائط نہ پائی جائیں. جب اس میں 3 شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ اس میں ظاہر کو فاعل ہونے کی بنا پر کیا دے دے گا، رفع دے دے گا. اور وہ 3 شرائط میں نے ذکر کی تھی. پہلی شرط یہ کہ وہ صفت بحال اس میں تفضیل جو ہو وہ اس میں تفضیل صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہے ایک چیز کی تو معنی کے اعتبار سے ہو اس کے متعلق کی صفت ہو. دوسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ جو متعلق ہے مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو، یعنی بالذات ایک ہی مفضل اور مفضل علیہ ایک ہی چیز ہے. ایک ہی چیز مفضل بھی ہے اور مفضل علیہ بھی ہے. ہاں فرق اعتباری ہے، مفضل ہے اور اعتبار سے اور مفضل علیہ ہے اور اعتبار سے. اور تیسری شرط یہ ذکر کی تھی کہ وہ اس میں تفضیل کس کے تحت واقع ہو، نفی کے تحت، وہ منفی ہو یعنی تحت نفی واقع ہو. تو اس صورت کے اندر مولانا نفی جو ہے وہ اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی اور وہ کس معنی میں ہو جائے گا، فعل کے معنی میں ہو جائے گا. اور فعل تو اس میں ظاہر کو رفع دیا کرتا ہے، لہذا یہ بھی کیا کرے گا، اس میں ظاہر کو رفع دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا مثال کے اندر ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اسی سرمے سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو، زید کی آنکھ میں ہو. بھائی میں نے ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو دیکھیے اس مثال کے اندر بھائی احسانہ نے عمل کیا اور الکحل آگے اس میں ظاہر جو آ رہا ہے اس کو رفع دیا فاعل ہونے کی بنا پر، اور یہاں پر وہ تینوں شرطیں پائی گئیں. بھائی تینوں شرطیں پائی گئیں. بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ آپ نے الکحل کو فاعل بنایا احسانہ کے لیے. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے فاعل بنانے کی اور یہ کہنے کی کہ اس میں تفضیل نے اس میں ظاہر کے اندر عمل کیا؟ بلکہ یوں کر لو، الکحل کو مبتدا بنا لو، مبتدا مؤخر، اور احسن کو کیا بنا دو، خبر مقدم. الکحل کو کیا بنا لو، مبتدا مؤخر، اور احسن کو کیا بنا لو، خبر مقدم. تو آپ اس طرح بھی تو کہہ سکتے ہیں، یہ بھی تو کر سکتے ہیں، ان کو مبتدا خبر بنا دیں. تو اس صورت کے اندر دیکھو احسن اس میں ظاہر کو رفع دے گا نہیں، پھر تو الکحل کیا بن جائے گا، مبتدا. احسن کے اندر کیا نکالنی پڑے گی، ضمیر نکالنی پڑے گی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اس صورت میں بھی دیکھو ترکیب وہی ہوگی مولانا. ترکیب میں نے کیا کی تھی،
رجلن تک جو ترکیب کی تھی وہی ترکیب رہے گی، آگے معمولی سا فرق آئے گا. کل میں نے یہ ترکیب کی تھی وہ دوبارہ سن لو. ما حرف نفی، رأیت فعل با فاعل، رجلن موصوف، احسنا اس میں تفضیل، فی عینہ یہ جار مجرور مل کر کس سے متعلق ہوئے؟ احسنا سے. اور الکحل کیا ہوا تھا احسنا کے لیے؟ فاعل ہوا تھا. اور من جارہ ہا ضمیر ذوالحال، اور فی عین زید یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن سے. اور ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا بن گیا تھا؟ حال. تو ذوالحال اپنے حال سے مل کر کیا ہوا؟ مجرور. اور جار مجرور یہ پھر کس سے متعلق ہوئے؟ احسنا سے. تو احسنا اس میں تفصیل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر صفت ہوئی کس کے لیے؟ رجلان کے لیے. تو اسی لیے دیکھو رجلان منصوب ہے تو احسنا بھی کیا آیا؟ منصوب آیا. یہ ترکیب سمجھ میں آئی؟ تو اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی اعتراض کرنے معترض کہتا ہے کہ اب احسنا کو الکحل کے اندر فاعل عامل ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ الکحل کو کیا بنا لو؟ مبتدا مؤخر. اور احسن کو کیا بنا لو؟ خبر مقدم بنا لو. باقی ترکیب اسی طرح رہے گی. دیکھیے اس صورت میں یوں ترکیب ہوگی. ما حرف نفی، رأیت فعل با فاعل، رجلن موصوف، رجلن ابھی بھی اسی طرح موصوف ہے. آگے احسنو، احسنو اس میں تفضیل. احسنو کیا ہے؟ بے خبر ہے نا. اب احسنو مرفوع پڑھیں گے. احسنو اس میں تفضیل، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ الکحل کو. کس کو راجع ہے؟ کیونکہ وہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور احسن خبر مقدم ہے، اور خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ مبتدا سے. تو اس کے اندر ضمیر الکحل کو راجع ہے. تو الکحل لفظوں کے اعتبار سے تو مؤخر ہے لیکن رتبے کے اعتبار سے مقدم ہے، اس لیے ضمیر کا لوٹانا صحیح ہوا. تو احسن یہ، اور اسی تو فی عینہ یہ کس سے متعلق ہے؟ اسی احسن سے. اور آگے جو تھا منہ فی عین زید، باقی ترکیب اسی طرح کریں گے. اس میں منہ فی ہا ضمیر ذوالحال بنے گی، اور فی عین زید اس سے کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. اور ذوالحال اپنے حال سے مل کر من کے لیے مجرور، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کس سے متعلق ہو جائیں گے؟ اسی احسن سے. تو باقی ترکیب اسی طرح ہے. فی عینہ ہی بھی احسن سے متعلق، اور منہ فی عین زید یہ بھی کس سے متعلق؟ احسن سے. تو احسن اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلقین سے مل کر خبر مقدم ہوئی. کیا ہوئی؟ خبر مقدم ہوئی. اور الکحل کیا ہوا؟ مبتدا مؤخر. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت رجلن موصوف کے لیے. موصوف صفت مل کر مفعول ہوا ما رأیتو کے لیے. ما رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی؟ تو دیکھو رجلن موصوف ہے، اس کے آگے جملہ اسمیہ آیا والا نا، اور جملہ اسمیہ کو میں نے اس کے لیے صفت بنایا اس لیے کہ جملہ میں نے بتایا تھا آپ کو نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور رجلن ہے نکرہ، اور نکرہ کے بعد جب جملہ ہے تو اس کے لیے عموماً کیا بنتا ہے؟ صفت. اس لیے کہ نکرہ کے بعد نکرہ ہے تو آپس میں کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت. تو رجلن کو اس لیے موصوف بنایا، اور آگے آنے والے جملے کو اس کی کیا بنا دیا؟ صفت بنا دیا. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اعتراض کرنے والا کہتا ہے یہ ترکیب کر لیتے. دیکھو اب اس میں ظاہر کے اندر اس کو عامل بنانے کی ضرورت پڑی نہیں. اب تو ابتدا عامل ہے، الکحل مبتدا ہے، اور مبتدا میں عامل کیا ہوتی ہے؟ ابتدا عامل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر ایسا کر لیں تو خرابی لازم آئے گی. کیا لازم آئے گی؟ خرابی لازم آئے گی. خرابی یہ کہ یہ من ہو یہ کس سے متعلق کرنا پڑے گا؟ جی من ہو متعلق کرنا پڑے گا احسنا سے. اور تو اس کے اندر عامل کون ہوا؟ احسنا. کون عامل ہوا؟ احسنا. بھائی یہ ظرف جس سے متعلق ہوتا ہے اس میں وہ متعلق عامل ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مررت بزید. یہ بزید کس سے متعلق ہے؟ مررتو سے. تو اس کے اندر عامل ہے یہ مررتو، اس کے اندر کیا ہے؟ عامل. تو منہ متعلق ہے احسنا سے، اس کے اندر عامل کون ہوا؟
احسن عامل ہوا، اور تو احسن ہے عامل ضعیف بھائی، کیا ہے؟ عامل ضعیف ہے. دیکھو کتنی شرائط وغیرہ وہ ذکر کر رہے تھے اس کے عمل کرنے کے لیے اس میں ظاہر میں. تو یہ عامل ضعیف ہے، اور منہ کو جب اس سے متعلق، اور منہ نے تو متعلق ہونا ہے اسی سے، اور درمیان میں الکحل مبتدا جو آ رہا ہے وہ اجنبی آ گیا. وہ کیا آ گیا؟ اجنبی آ گیا. تو اب مولانا عامل ضعیف اجنبی، عامل ضعیف اور اس کے معمول میں فصل بالاجنبی آیا، ان میں جدائی آ گئی بھائی. عامل اور معمول میں کیا گیا؟ فصل اور جدائی آ گئی اجنبی کے ساتھ. اور یہ تو عامل ضعیف میں جائز. عامل قوی ہوتا تو وہ اجنبی کے بعد بھی جا کر عمل کر لیتا، فصل وہاں جائز ہوتا. لیکن عامل ضعیف میں فصل بالاجنبی جائز نہیں ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور وہ جو پہلی صورت تھی نا جس کے اندر الکحل کو ہم نے کیا بنایا تھا؟ فاعل. بھائی فصل تو اس صورت میں بھی آ رہا تھا، لیکن اس وقت فصل بالاجنبی نہیں تھا، اس لیے کہ الکحل احسنہ کا تو فاعل تھا اس وقت. تو فصل بالاجنبی، بھائی آپ کہیں گے نا کہ فصل تو پہلے بھی آ رہا تھا، پہلے بھی آپ نے یہی ترکیب کی ہے. بھائی فرق ہے، اب ہم نے بنایا ہے الکحل کو مبتدا، تو اب یہ کیا ہوا؟ احسنہ کے لیے اجنبی ہوا، جبکہ پہلے ہم نے اس کو بنایا تھا الکحل کو فاعل بنایا تھا احسنہ کے لیے، اور فاعل اجنبی نہیں ہوتا. سمجھ میں آیا؟ فاعل اجنبی نہیں ہوتا، فاعل کے ساتھ ہی تو یہ صفت پوری ہوگی. فاعل ہی نہ ہو تو یہ صفت پوری ہوتی ہے؟ تو اس صورت میں فصل بالاجنبی لازم نہیں آتا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اسی کا اب یہی جواب علامہ صاحب کافیہ بھی علامہ ابن حاجب بھی ذکر کریں گے. مع انہم لو رفعوا، ساتھ اس کے کہ اگر وہ رفع دے دیتے، کس کو رفع دے دیتے؟ جی نحوی اگر احسنہ کو کیا کر دیتے؟ رفع دے دیتے، تو یعنی خبر ہونے کی بنا پر لفصلوا بینہ وبین معمولہ باجنبیین، تو البتہ کیا فصل کیا ہوتا؟ وہ فصل واقع کر دیتے افعلوا اس میں تفضیل میں، اور اس کے معمول کے بیچ بھی اجنبیین، کس کے ساتھ؟ اجنبی کے ساتھ. تو فصل واقع کر دیتے، اور حالانکہ عامل ضعیف میں تو فصل جائز نہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اس صورت میں وہ فصل واقع کر دیتے بینہ وبین معمولہ باجنبیین، اس میں تفضیل کے درمیان اور اس کے معمول کے درمیان بھی اجنبیین، کس کے ساتھ؟ کس کے سبب سے؟ اجنبی کے ساتھ. بھائی وَهُوَ الْكُحْلُ، اور وہ اجنبی کیا ہے؟ کحل ہے، کیونکہ وہ تو مبتدا بن گیا، پہلے فاعل تھا تو اجنبی نہیں تھا، مبتدا بن گیا تو اجنبی ہے. وَلَكَ أَن تَقُولَ، اور آپ کو اختیار ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ احسن فی عینہ الکحل من عین زید. بھائی عبارت نظر آ رہی ہے بھائی؟ بھائی یہ احسانہ سے پہلے محذوف ہے عبارت ما رأیت رجلا، ما رأیت رجلا. بھائی ما قبل مثال میں یہ چونکہ حصہ ذکر ہو چکا تھا، تو اگلی مثال میں صاحب کافیہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا، تو کلام اسی طرح ہے. ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید. تو صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مثال جو ذکر کی تھی وہ کیا تھی؟ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید. صاحب کافیہ فرما رہے ہیں اگر آپ اسی عبارت کو مختصر طریقے پر کہنا چاہتے ہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل من عین زید. یہ عبارت اس سے مختصر ہے. بھئی کس اعتبار سے مختصر ہے؟ یہ تو بالکل اسی کی طرح ہے. کہتے ہیں نہیں بھئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا. بھئی اس میں کیا تھا؟ الکحل منہ، من کے بعد کیا رہی تھی؟ ہاں ضمیر، اور اس سے آگے کیا آ رہا تھا؟ فی حرف جر. اور اس مثال کے اندر من کے بعد ضمیر بھی نہیں ہے اور حرف جر بھی نہیں ہے. تو مختصر ہوئی یا نہ ہوئی اس سے؟ بھئی تو یہ اس سے مختصر عبارت ہے. معنی دونوں کا وہی ہے بھئی، معنی دونوں کا وہی ہے.
فَإِن قَدَّمْتَ ذِكْرَ الْعَيْنِ، اور اگر آپ مقدم کر دیں عین کے ذکر کو، قُلْتَ تو یوں کہیں گے مَا رَأَيْتُكَ عَيْنِ زَيْدٍ أَحْسَنَ فِيهَا الْكُحْلُ۔ صاحب کافی ایک تیسری صورت بتلا رہے ہیں، اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے آپ ایک تیسرے انداز میں بھی اس عبارت کو یہ بات کہہ سکتے ہیں جو پہلی دونوں سے مختصر ہے بھائی، دونوں سے مختصر طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں کیا کرنا پڑے گا؟ عین کو کیا کرنا پڑے گا؟ مقدم کرنا پڑے گا، جیسے ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، کعین زید، دیکھو عین مقدم آ گئی ہے نہیں اس میں تفصیل پر، اس میں تفصیل احسن مؤخر ہے، اور عین زید کیا ہو گئی؟ مقدم۔ پہلے عین زید کیا تھی؟ مؤخر تھی۔ ما رأیت، میں نے نہیں دیکھا، کعین زید، زید کی آنکھ کے مثال، احسنا، احسنا سے پہلے موصوف محذوف ہے، عینن، عینن موصوف محذوف مولانا احسنا سے پہلے نکالنا پڑے گا، عینن احسنا، میں نے نہیں دیکھی، کیا نہیں دیکھی؟ عینن، کوئی ایسی آنکھ، احسن فیہا الکحل، کہ جس میں سرما حسین تر ہو، جس میں سرما کیا ہو؟ میں نے نہیں دیکھے کعین زید، زید کی آنکھ جیسی، عینن کوئی آنکھ، کہ احسن فیہا الکحل، کہ سرما اس میں کیا ہو؟ حسین تر ہو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثل ولا اراب، جیسے ولا اراب فی قطعتین، اس قطعے کے اندر بھائی، قطعہ کلام منظوم کا وہ ٹکڑا جو دو اشعار پر مشتمل ہو، اسے قطعہ کہتے ہیں بھائی، اسے کیا کہتے ہیں؟ قطعہ کہتے ہیں۔ مررت علی وادی السباع ولا ارى كوادی السباع حين يظلم وادیا اقل به رب اتوه تئیتا واخوف الا ما بقى الله ساریا۔ یہ مولانا یہی تیسرے طریقہ ہے، اسی کے مثل آیا ہے بھائی، اسی کے مثل آیا ہے، امرؤ القیس شاعر کہتا ہے بھائی، شاعر کیا کہتا ہے؟ اسی یعنی تیسرے طریقے میں آپ دیکھ رہے ہیں بھائی، جس انداز کی عبارت ہے اسی انداز کی عبارت اس شعر میں آئی ہے، لہذا اس کو بھی بطور مثال کے صاحب قافیہ کیا کر رہے ہیں؟ ذکر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں بھی اسی طریقے سے عبارت آئی ہے۔ دیکھو یہ تیسری عبارت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ ذرا غور کرو بھائی۔ بھائی مثال میں کیا آیا تھا سب سے پہلے؟ ما رأیتو، یہاں آیا ولا ارا، تو لا ارا کس کے مثل ہے؟ ما رأیتو کی طرح ہی ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ فعل ہے، اس پہ حرف نفی داخل ہو رہا ہے۔ کوادی السباع، یہ کس کی طرح ہے؟ کعین زیدین آیا تھا بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی آگے کیا آیا؟ احسنا، میں نے کیا بتلایا تھا؟ موصوف محذوف ہے، عینن احسن فیہا الکحل، عینن احسن فیہا الکحل۔ یہی دیکھو آگے مثال میں آ رہی ہے، وادین اقل بہ رکب، عینن احسنا، عینن احسنا، اور شعر میں آیا وادین اقل، دیکھا وادی نکرہ کے بعد کیا رہا ہے اس میں؟ تفضیل۔ اور شعر میں مثال میں آیا تھا فیہا، جار مجرور آئے، اور شعر میں بھی کیا آیا ہے؟ بھی جار مجرور، اور اس کے بعد کیا آیا ہے اس میں تفضیل کا فاعل الکحل، تو شعر میں بھی کیا آیا ہے؟ رکبن، اقلہ کا کیا آگے فاعل، تو یہ اس کے مثل ہے، تیسری عبارت کی طرح ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی سب کو بھائی اچھی طرح؟ اچھا، مثل مررت علی وادی السباع ولا ارى كوادی السباع حين يظلم وادیا اقل به رب اتوه تئیتا واخوف الا ما بقى الله ساریا۔ یہ شعر ہے مولانا، امرؤ القیس کہتا ہے مررت علی وادی السباع، میں گزرا درندوں کی وادی پر، میں کس پر گزرا؟ مررت علی وادی السباع،
میں درندوں کی وادی پر گزرا ولا ارا اور میں نہیں دیکھتا کوادی السباع درندوں کے وادی جیسی مجھے دکھائی نہیں دیتی درندوں کی وادی جیسی میں دیکھتا نہیں درندوں کے وادی کے مثال حین یظلم جب وہ تاریک ہو جائے جب اس پر کیا چھا جائے اندھیرا چھا جائے ظلم یظلم باب سمیعہ سے ہے جس کے معنی تاریک ہونا یا باب افعال سے بھی آ جاتا ہے اظلم یظلم بھائی تاریک ہونا اور میں نہیں دیکھتا کواد السباع درندوں کی وادی کے مثال حین یظلم جب کیا ہو جائے اس پر تاریکی چھا جائے جب وہ تاریک ہو جائے وادین کیا نہیں دیکھتا وادین کوئی ایسی وادی اقل بھی رقبن کے قلیل ہوں بھی یہ باب معنی فی کے ہے اقل فیہ کوئی ایسی وادی کے قلیل ہوں اس کے اندر رقبن یہ اس میں جمع ہے رقبن کیا ہے اس میں جمع وہ ہے جو معنی جمع کا ادا کرتا ہے لیکن اس کا مفرد کوئی نہیں آتا لفظوں کے اعتبار سے مفرد خود ہوتا ہے بھائی جیسے قوم ہے مولانا قوم بھائی قوم کم از کم کتنے افراد کو کہیں گے 3 افراد کو تو یہ لفظ لیکن کیا اس کا کوئی مفرد ہے نہیں بھائی تو یہ اس میں جمع تو رقبن راکب کے لیے اس میں جمع ہے بھائی اقل کوئی میں نے نہیں دیکھی کوئی ایسی وادی اقل بھی رقبن کے تھوڑے ہوں اس میں رقبن سوار بھائی رقبن سوار اتوہ جو اس میں آئے ہو ہا ضمیر کس کو راجے وادی کو کس کو راجے وادی کو اور اتو وہ آئے اتایاتی سے ہے بھائی اتیا اتو وہ آئے تو اس کے اندر جمع کی ضمیر ہے وہ آئے بھئی یہ وہ جمع ضمیر یہ کس کو لوٹ رہی ہے رقبن کو لوٹ رہی ہے اس لیے کہ رقبن لفظوں کے اعتبار سے تو مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے جمع ہے اور تو اتوہ جی یہ جملہ ہے یہ کیا ہے فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جاتا ہے اتوہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ بن گیا اور جملہ کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے معرفہ کے حکم میں نکرہ کے حکم میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے یا نکرہ کے بعد تو نکرہ کے بعد فعل آئے تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ بن جائے گا اور جملہ ہوتا ہے نکرہ تو نکرہ کے بعد کیا بن گیا نکرہ تو لہذا آپس میں کیا بن جائیں گے موصوف صفت اور رقبن ہے موصوف اور اتوہ پورا جملہ اس کے لیے کیا واقع ہو رہا ہے صفت اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے کر آتے ہیں بھائی ایسا جبکہ وہ نکرہ ہو تو ایسا کا لفظ لاتے ہیں اور میں نے کوئی ایسی وادی نہیں دیکھی اقل بھی رقبن اتوہ کہ تھوڑے ہوں اس میں ایسے سوار اتوہ جو اس میں آئے ہوں کوئی ایسی وادی نہیں دیکھی کہ اتنے تھوڑے سوار اس میں آتے ہوں جتنے کس کے اندر آتے ہیں جتنے تھوڑے سوار کس کے اندر آتے ہیں وادی السباع درندوں کی وادی میں یعنی اس میں بہت کم لوگ آتے ہیں تئیتن یہ مولانا مصدر ہے بھائی ایا یؤیی تئیتن ایا یؤیی تئیتن تو یہ محمود الفا بھی ہے اور لفیف بھی ہے بھائی کیا ہے حمزہ اور 2 یا ایا یؤیی تئیتن جیسے حیا یحیی تحیتن تو یہ مصدر ہے اور یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر کس بنا پر تمیز ہونے کی بنا پر یہ جو اقلہ آیا تھا یہ ہے اس میں تفضیل اور رقبن اس کے لیے کیا بنے گا فاعل تو یہ جو اس میں تفضیل کی نسبت ہوئی فاعل کی طرف اس نسبت میں ابہام تھا بھائی اس نسبت میں کیا تھا
ابہام تھا، تو تئیتن نے آ کر اس ابہام کو دور کر دیا. تو یہ نسبت سے تمیز ہے. کیا ہے؟ نسبت سے تمیز ہے. اور تئیتن کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا اور ٹھہرنا. بھائی تئیتن کا کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا اور قیام کرنا. تو شاعر کیا کہتا ہے؟ وَلَا أَرَى اور میں نہیں دیکھتا قَوَادِ السِّبَاعِ درندوں کے وادی جیسی حین یظلم جب وہ تاریک ہو جائے. کیا نہیں دیکھتے بھئی؟ وادین کوئی وادی اقل بِهِ رَقْبٌ أَتَوْهُ تَئِيَّةً کہ تھوڑے ہوں اس کے اندر ایسے سوار جو اس میں آئے ہوں تئیّةً باعتبار ٹھہرنے کے. باعتبار سوار جو اس میں آئے ہیں وہ ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت قلیل ہیں. بہت قلیل ہیں یعنی وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں. ٹھہرتے نہیں. بڑی خوفناک بڑی خوفناک وادی ہے. بہت کثرت سے اس میں درندے ہیں. وَأَخْوَفَ تو اخوافہ کا عطف بھی اقلہ پر ہے اور اقلہ کی منصوب ہے کیونکہ یہ وادین کی صفت ہے. موصوف منصوب تو صفت بھی منصوب اور اخوافہ معطوف ہوا تو یہ بھی منصوب ہے. اور زیادہ خوفزدہ ہوں. اخوافہ اس میں تفضیل ہے. اس کے اندر ضمیر فاعل کس کو راجع ہے؟ رکبن کو. کس کو راجع ہے؟ زیادہ خوفزدہ کون ہو؟ وہ سوار بھائی. کون خوفزدہ ہو؟ سوار بھائی. اللہ ما وقع اور تو دیکھیے اخوفہ کا اور میں نے نہیں دیکھی کوئی ایسی وادی کہ تھوڑے ہوں اس میں آنے والے سوار باعتبار ٹھہرنے کے. وہ اخوفہ اور جس میں اس سے زیادہ خوفزدہ ہوں سوار بھائی. اس سے زیادہ خوفزدہ ہو سوار. میں نے ایسی کوئی وادی یعنی درندوں کی وادی میں جو ہے سوار جو آتے ہیں وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور سب سے کم ہوتے ہیں باعتبار ٹھہرنے کے. یعنی بہت تھوڑا وہاں ٹھہرتے ہیں فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی خطرناک وادی ہے. الا ما وقع اللہ مگر جب کہ اللہ بچا لے. ساریہ رات کو چلنے والا. سرایسری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رات کو چلنے والا. مگر جب کہ بچا لے اللہ رات کو چلنے والے کو. رات کو چلنے. بھائی وقع پر جو ہے ما آیا. بھائی وقع پر کیا آیا؟ ما. اور یہ ما مصدریہ ہے اور ما مصدریہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ مصدر کے معنی. ما ضربہ کس معنی میں؟ ضربن کے معنی میں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اور یاد رکھو تو یہ مصدر تعویلی ہوا. کیا ہوا بھائی؟ ایک ہے ضربن یہ تو مصدر صریح ہے. ایک ہے ما ضربہ. اس ما نے بھی ضربہ کو کس معنی میں کر دیا؟ ضربن کے معنی میں کر دیا. لیکن کیا صریح ضربن یہاں موجود ہے؟ نہیں. تو یہ بھی مصدر ہے لیکن تعویلی ہے. تو ضربن ہے مصدر صریح اور ما ضربہ یا ان ضربہ کیا کہلاتے ہیں؟ مصدر تعویلی. اور یاد رکھو یہ اللہ کے بعد آ رہا ہے. کس کے بعد؟ حرف استثناء کے بعد. اور علماء نے ضابطہ لکھا ہے کہ حرف استثناء کے بعد اگر مصدر تعویلی واقع ہو. کیا واقع ہو؟ حرف استثناء کے بعد اگر مصدر تعویلی واقع حرف استثناء کے بعد اگر مصدر تعویلی واقع ہو تو وہ وقت کے معنی کو متضمن ہوتا ہے. اس میں کون سا معنی پایا جاتا ہے؟ وقت والا معنی پایا جاتا ہے. یا بعض علماء کہتے ہیں اس میں وقت کا معنی نہیں پایا جاتا بلکہ اس سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محذوف نکالنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی کہ مصدر تعویلی جب مستثنا واقع ہو تو پھر وہ یا تو وقت کے معنی کو متضمن ہوتا ہے یا وقت اس سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ مضاف محذوف نکالنا پڑتا ہے. علماء کا اختلاف ہے. تو اگر یہاں وقت کے لفظ کو مضاف نکالیں تو عبارت کیوں بن گئی؟ ما وقع کس معنی میں ہوا؟ وقایا کے معنی میں. مصدریہ ہے نا تو ما وقع کس معنی میں ہوا؟ وقایا. الا وقت وقایت اللہ. وقت کا لفظ دیکھو میں نے مضاف محذوف نکال لیا. الا وقت
وقایت اللہ، مگر اللہ کے بچانے کے وقت میں، جب یعنی کیا کر لیں اللہ تعالیٰ بچا لیں، بھائی بچا لیں، مگر جب کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں بچا لیں، ساریہ رات کو چلنے والے کو، کس کو؟ رات کو چلنے والے کو اللہ تعالیٰ بچا لیں۔ بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امراء القیس شاعر کیا کہتے ہیں؟ میں نے درندوں کی وادی کے مثل کوئی وادی نہیں دیکھی جب یہ رات کو تاریک ہو جائے، کہ اس میں کس اعتبار سے کہ اس میں آنے والے سوار تھوڑے ہوں زیادہ کم ہوں، باعتبار ٹھہرنے کے اعتبار سے، یعنی سب سے کم کس کے اندر ٹھہرتے ہیں؟ اس درندوں کی وادی میں ٹھہرتے ہیں بھائی۔ وَأَخْوَفَ، اور میں نے نہیں دیکھی کوئی ایسی وادی کہ زیادہ خوفزدہ ہوں اس کے اندر آنے والے سوار، زیادہ خوفزدہ ہوں اس کے اندر آنے والے سوار، یعنی سب سے زیادہ خوفزدہ کس کے اندر ہوتے ہیں؟ اس درندوں کی وادی میں۔ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ سَارِيًا، مگر جب اللہ کیا فرما لیں؟ کسی رات کو چلنے والے کی حفاظت فرما لیں اور وہ آفتوں سے محفوظ رہے۔ بھئی مفہوم و معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو یہاں بھی دیکھو اقلّہ اس میں تفضیل ہے، اور اس نے آگے رقبن کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے، اور وہی تینوں شرائط پائی گئی بھئی۔ تینوں شرائط کیا ہیں؟ پائی گئی بھئی۔ الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ جی مولانا اسم کی ساری بحث مکمل کر لی بھئی صاحب کافیہ نے۔ آپ فعل کی بحث کریں گے بھئی، اس کے بعد آخری بحث حرف کی آئے گی بھئی۔ تو فعل کے بارے میں علامہ ابن حاجب اس کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں الفعل ما دل على معنى، فعل وہ اس کلمہ ہے کہ جو دلالت کرے علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسہ جو اس کی اپنی ذات میں ہو، ایسے معنی پر کہ وہ معنی اسے کلمے کی ذات میں پایا جائے۔ تو اس قید کے ذریعے حرف کو نکال دیا بھائی، اس لیے کہ حرف ایسے معنی پر کیا ہے؟ دلالت نہیں کرتا جو اس کی، یعنی خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو نہ ملائے جائیں۔ جیسے من ابتدا کے لیے ہے، ابتدا کے معنی کے لیے، لیکن آپ سارا دن بھی من کہتے رہیں، ابتدا کا پتہ کسی کو نہیں چلے گا جب تک آپ اس کے ساتھ مسجد وغیرہ کا لفظ نہیں ملائیں گے۔ من المسجد یعنی جس سے ابتدا ہوئی ہے، جب تک وہ ذکر نہیں ہوگا اس سے ابتدا کے معنی کا پتہ بھی۔ تو جب آپ نے من المسجد کہا تو اب پتہ چل گیا کہ یہ کس چیز کا بھائی، یہ من کیا معنی ادا کر رہا ہے؟ ابتدا کہ مسجد سے ہے یہ فعل جو بیان ہو رہا ہے، مسجد سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو حرف جو ہے جب تک دوسرا کلمہ نہ ملائے وہ اپنا معنی ادا نہیں کرتا بھائی، جبکہ فعل جو ہے وہ دوسرے کلمے کے ساتھ ملنے کا محتاج نہیں، خود ہی اپنے معنی کو پوری طرح ادا کر دیتا ہے۔ جیسے ابتدا کا معنی تھا بھائی، من اس پہ خود اکیلا دلالت نہیں کر رہا تھا، جبکہ اگر میں کہتا ہوں ابتدئو، کیا معنی؟ میں نے ابتدا کی، ابتدئو یا تو ابتدا معنی، تو سمجھ میں آیا؟ تو یہاں دیکھو کسی اور کلمے کو ملانے کی ضرورت ہے، ابتدا کرنا کا معنی پایا گیا۔ مقترنین بأحد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی ایسا ہو جو ملا ہوا ہو تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ وہ معنی کیا ہو؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس قید کے ذریعے اسم کو نکال دیا بھائی، کس کو نکال دیا؟ اس لیے کہ اسم تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ نہیں ملا ہوتا، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا جی۔ اور یہ بات یاد رکھو مولانا، فعل کی تعریف نے کہا،
فعل کی تعریف میں کہا کہ وہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوتا ہے، اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ نفس زمانے کا معنی نہیں ہوتا بھائی، مثلا الماضی تو نفس زمانہ ہے، المستقبل یہ تو کیا ہے، نفس زمانے پر دلالت کر رہا ہے، حالانکہ فعل نفس زمانے پر دلالت نہیں کرتا، وہ ایک اور معنی پہ دلالت کرتا ہے، اس معنی کے ساتھ کیا ملا ہوا ہوتا ہے، زمانہ۔ جیسے ضربہ فعل ہے، یہ دلالت کر رہا ہے کس پر، ضرب پر، کس پر، ضرب پر دلالت کر رہا ہے، ہاں اس ضرب کے ساتھ ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہے اور ضربہ میں، اور وہ کون سا زمانہ ہے، ماضی کا زمانہ۔ تو ضربہ کا معنی ماضی کا زمانہ نہیں ہے، ضربہ کا معنی ہے پٹائی کرنا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ایک زمانہ بھی آ گیا، اس کی ہیئت نے اس پر دلالت کر دی، اور وہ کون سا زمانہ ہے، ماضی والا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو معنی الگ ہوگا، اس معنی کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہوگا، عین زمانہ نہیں ہوگا بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ملا ہوا ہوگا، اس کے تین زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ۔ اس پہ اشکال ہوتا ہے بھائی، مضارع کے ساتھ تو دو زمانے ہیں بھائی، حال پہ بھی دلالت کے لیے آتا ہے اور استقبال کے لیے بھی۔ آپ نے تو کیا کہا کہ ایک زمانہ ملا ہوا ہو، فعل مضارع تو خارج ہوا تعریف سے۔ جواب یہ بھائی وہ تو پھر بطریق اولا داخل ہے، جب ایک کی جس کے ساتھ زمانہ ملا ہوا ہو وہ داخل ہے، تو دو والا تو بطریق اولا داخل ہے جی۔ یا اس لیے کہ وہ استعمال کے وقت تو ایک ہی زمانے پہ دلالت کرے گا بھائی، ویسے تو دونوں میں کا استعمال اس میں ہوتا ہے، لیکن استعمال کے وقت یا حال کے لیے استعمال ہوگا یا استقبال کے لیے۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ، اب خاصے ذکر کر رہے ہیں، پہلے فعل کی تعریف ذکر کی، اب اس کے خاصے ذکر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو تعریف سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور خاصوں سے چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے۔ بھائی صاحب کافیہ نے فعل کی تعریف کر دی، اب آپ کو ذہن میں فعل ممتاز ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا فعل کسے کہتے ہیں، جو معنی پر دلالت کرتا ہے مستقلاً، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، تو حرف بھی خارج ہوئے اور اسم بھی کیا ہوا خارج، تو فعل دونوں سے ممتاز ہو گیا ذہن کے اندر۔ لیکن اب خارج میں ہم اس کو کیسے پہچانیں گے کہ کون سا فعل ہے اور کون سا اسم ہے اور کون سا حرف؟ تو اب وہ فعل کے خاصے گنوائیں گے جس کے ذریعے خارج میں بھی فعل کو اسم اور حرف سے ممتاز آپ کر سکتے ہیں۔ تو تعریف سے چیز ممتاز ہوتی ہے ذہن میں اور خاصے سے چیز ممتاز ہوتی ہے خارج میں، تو وہ اب خاصے گنوا رہے۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ، اور فعل کے خواص میں سے ہے دخول قد کا داخل ہونا، والسین، اور سین کا داخل ہونا، والسوف، اور سوف کا داخل ہونا، والجوازم، اور اسی طرح جوازم، بھئی وہ کلمات جو جزم دینے والے ہیں ان کا داخل ہونا۔ یاد رکھو جزم خاصہ ہے فعل کا، جیسے جر خاصہ ہے اسم کا، جر اسم میں آئے گا، فعل میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جزم خاصہ ہے فعل کا، فعل میں تو جزم آئے گا لم یا ضرب، لیکن کیا اسم میں آپ نے کبھی جزم پڑھا ہے؟ اسم میں کبھی جزم نہیں آتا بھائی۔ تو لہذا جب اور جزم آتا ہے جوازم کی وجہ سے، وہ کلمے جو کیا دیتے ہیں جزم، تو جب جزم فعل کا خاصہ ہے تو وہ کلمے جو جزم دینے والے ہیں وہ بھی صرف کس پہ داخل ہوں گے؟ فعل پر جی۔ والجوازم، اور اسی طرح داخل ہونا کس کا؟ جوازم کا داخل ہونا۔ ولحوق تاء التانیث، ولحوق تاء التانیث، اور اسی طرح فعل کا خاصہ کیا ہے؟ تاء تانیث کا ملنا، اس کے ساتھ تاء تانیث کا ملنا۔ ساکنتن، اس حال میں کہ وہ تاء تانیث ساکن ہو، تاء تانیث کیا ہو؟ ساکن ہو، اس لیے کہ تاء تانیث اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے لیکن وہ ساکن نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ متحرک ہوتی ہے۔ آپ نے کہا ضاربن،
ضاربن کی مؤنث کیا آئے گی؟ ضاربتن. تو دیکھو تا تانیث یہاں بھی آ گئی، لیکن یہ تا ساکن ہے یا متحرک ہے بھائی؟ یہ متحرک ہے. تو تا تانیث متحرکہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ اسم کے ساتھ. جبکہ تا تانیث ساکنہ وہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ. جیسے ضربت، ضربت بھائی یہ تا جو ساکن آ رہی ہے یہ تانیث والی ہے، اور ساکن ہے مولانا متحرک نہیں. یہ خاصہ ہے فعل کا، اسم میں کبھی تا تانیث ساکنہ نہیں آئے گی. وَنَحْوُ تَاءِ فَعَلْتُ، اور جیسے فعلتو کی تا ہے بھائی، فعلتو کی تا، فعلتو پڑھ لیں یا فعلتا پڑھ لیں یا فعلتی پڑھ لیں. تو فعلتو کی جیسے تا ہے، یہ تا کا آنا بھی خاصہ ہے کس کا؟ فعل کا. اسم میں یہ نہیں آئے گی. بھئی اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھو یہ تا فعلتو سے مراد ضمائر، یہ لکھ لیں بھئی، یہ تا فعلتو سے مراد ضمائر متصلہ بارزہ مرفوعہ ہیں. تا فعلتو سے کیا مراد ہیں؟ ضمائر متصلہ بارزہ مرفوعہ. ضمائر متصلہ بارزہ مرفوعہ مراد ہیں. بھئی یاد رکھو ضمائر متصلہ بارزہ مرفوعہ صرف فعل کے ساتھ آئیں گی، اسم کے ساتھ کبھی بھی یا حرف کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گی. کیا بات کی میں نے بھئی؟ ضمائر متصلہ بارزہ مرفوعہ صرف کس کے ساتھ آئیں گی؟ فعل کے ساتھ آئیں گی، اسم کے ساتھ کبھی بھی نہیں آئیں گی. بھائی دیکھو تین چار چیزیں میں نے اس میں ذکر کر دی. ایک کیا کہ ضمیر ہو، کیا ہو؟ ضمیر ہو. دوسری بات کیا ذکر کی؟ ضمیر بھی کون سی ہو؟ متصل ہو، منفصل نہ ہو. تیسری چیز کیا ذکر کی؟ بارز ہو، مستتر نہ ہو، اس لیے کہ مستتر تو اسم میں بھی آ جایا کرتی ہے. ضاربن کے اندر ضمیر ہے یا نہیں جی؟ اور چوتھی چیز میں نے کیا ذکر کی کہ مرفوع ہو وہ ضمیر، یعنی فاعل کی ضمیر ہو. کس کی ضمیر ہو؟ فاعل کی ضمیر ہو. تو فاعل کی ضمیر ہو، بارز ہو اور متصل ہو. یہ صرف کس کے ساتھ ملے گی؟ فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گی. الماضی، فعل ماضی کی اب بات کریں گے. ما دل علی زمان قبل زمانی کا فعل ماضی وہ کلمہ ہے جی. فعل ماضی وہ فعل ہے دل علی زمان قبل زمانک، جو دلالت کرے ایسے زمانے پر قبل زمانے کا جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو گئی. جو آپ کے زمانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس میں آپ اس وقت موجود ہیں، وہ زمانہ جس میں آپ اس وقت موجود ہیں. یہ حال ہے. یہ کیا ہے؟ حال ہے. اس سے جو پہلے کا زمانہ ہے وہ کیا ہے؟ زمانہ ماضی ہے. جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، اس زمانے سے پہلے والا زمانہ کیا ہے؟ ماضی ہے. تو کہتے ہیں الماضی ما دل علی زمان قبل زمانی کا. ماضی وہ فعل ہے جو دلالت کرے علی زمان، ایسے زمانے پر قبل زمانی کا جو آپ کے زمانے سے پہلے ہو. مبنی علی الفتح، اور یہ فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں. مع غیر الضمیر المرفوع المتحرک والواوی، جبکہ یہ واو کے ساتھ بھی نہ ہو اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ بھی نہ ہو. بھائی آپ نے پڑھا ہمیشہ سنا ہے کہ ماضی کیا ہوتی ہے؟ مبنی علی الفتح ہوتی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا یہ مطلقاً نہیں ہے. ماضی مبنی علی الفتح اس وقت ہوگی جب اس کے ساتھ واو نہ ملی ہوئی ہو. واو ملی ہوئی، اگر واو ساتھ ملی ہوئی تو یہ مبنی علی الضم ہوگی. کیا ہوگی؟ دیکھو بھائی میں نے کہا ضربا ضربا ضربو ضربو، بھائی یہ کیا مل گیا؟ ضربا کے ساتھ واو مل گیا، اور واو کی وجہ سے ضربا کی با پر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ضمہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھو یہ مبنی علی الضم ہے. ضربو کیا ہے مولانا؟ مبنی علی الضم. تو جب بھی واو آخر میں ملے گا ماضی مبنی علی الضم ہو جائے گی.
اور تو انہوں نے وہ کہا وہ بھی نہ ہو، اور کیا کہا ضمیر مرفوع متحرک. بھئی یاد رکھو ماضی کے ساتھ جب ضمیر مرفوع متحرک مل جائے گی تو ماضی مبنی علی السکون ہوگی. کیا ہوگی؟ مبنی علی السکون ہوگی. بھئی کیا مل جائے جب اس کے ساتھ؟ جی ضمیر مرفوع متحرک مل جائے. بھئی ضمیر تو ساتھ آئے گی بھئی، اور مرفوع بھی ہوگی کیونکہ فاعل کی ہوگی. البتہ جب متحرک ہوگی کبھی متحرک ہوگی کبھی متحرک کا، تو جب متحرک ہوگی اس وقت کیا ہے؟ مبنی علی السکون. ماضی کیا ہوگی؟ مبنی علی. دیکھو بھئی میں نے کہا ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربنا. بھئی یہ نون کیا ہے آخر میں؟ یہ ضمیر ہے جمع مؤنث کی، اور ساکن ہے یا متحرک ہے؟ جی نون بھئی متحرک ہے، اور یہ فاعل ہے بھئی. کیا ہے؟ تو یہ ضمیر مرفوع متحرک آ گئی. کیا آ گئی؟ ضمیر مرفوع متحرک آئی. اور آپ دیکھ رہے ہیں ضربنا کی با کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی. تو جب بھی ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک آئے گی تو یہ ماضی کیا ہو جائے گی؟ مبنی علی سکون. اور بھی مثالیں آپ دیکھ لیں. ضربنا سے آگے کیا ہے؟ ضربتا. ضربتا میں بھی یہ تا کیا ہے؟ ضمیر ہے، مرفوع ہے اور متحرک ہے، اس پہ حرکت ہے. تو اس سے ماقبل جو با آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. تو ماضی مبنی علی السکون ہوئی. ماضی کیا ہوئی؟ تو جب بھی ماضی کے ساتھ کیا آ جائے؟ ضمیر مرفوع متحرک، وہ کیا ہوگی؟ مبنی علی السکون. اور جب بھی اس کے ساتھ واو آ جائے تو وہ کیا ہوگی؟ مبنی علی الضم ہوگی. ہاں اس کے علاوہ صورتوں میں مبنی علی الفتح ہوگی. اس کے علاوہ صورتوں میں کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہوگی. مثلا یا تو سرے سے کوئی ضمیر بارز ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، جیسے ضربا. ضربا کے ساتھ کوئی ضمیر بارز ہے، ضمیر تو اب بھی یہ مبنی علی الفتح ہے. ضربا بھائی ضربا کے اندر یہ الف کیا ہے؟ فاعل ہے، یہ تسنیہ کی ضمیر ہے. تو یہ ضمیر مرفوع آ گئی. ضربا کے ساتھ کیا آ گئی؟ ضمیر مرفوع آ گئی. لیکن یہ الف متحرک ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے. تو ساکن کی تو انہوں نے اسی لیے بات ہی نہیں کی. تو الف ساکن آ بھی گیا تو با کے فتحے پر کوئی فرق پڑا؟ با کا فتحہ اسی طرح ہے. تو ماضی اب بھی مبنی علی الفتح ہے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع متحرک نہیں آئی بلکہ ضمیر مرفوع ساکن آئی ہے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ضربت بھائی ضربت کے ساتھ بھی کوئی ضمیر بارز نہیں آئی بھائی جو ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ تا تو تانیث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں. تو اب بھی کیا ہے؟ با کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے ضربت. اسی طرح باقی مثالیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ماضی مبنی علی الفتح کب ہوگی؟ جب اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک بھی نہ ملی ہوئی ہو اور وہ بھی نہ ہو. تو کہتے ہیں مبنیون، یہ ماضی مبنی ہوگی علی الفتح. کس پر؟ فتح پر. ما غیر ضمیر المرفوع المتحرک، ضمیر مرفوع متحرک کے علاوہ کے ساتھ، والواوی اور واو کے علاوہ کے ساتھ بھائی. والمضارع ما اشبہ الاسم باحد حروف نأیتا. مضارع جو ہے ما اشبہ الاسم باحد حروف نأیتا، فعل مضارع جو ہے وہ فعل ہے جو مشابہ ہوتا ہے اسم کے باحد حروف نأیتا. نأیتا میں سے کہ کسی ایک حرف کی وجہ سے. بس نہ کریں بھائی. چلیے وَنَ هَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ.